السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل عبدل آن لائن۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکرٹ آف گیٹنگ ہیپینس، ویز ٹو گیٹ ہیپینس، ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہ لازمی جان پائیں گے کہ ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں۔ Actually, I was searching on Google and I came to know that only 23.11% in Pakistan are not depressed. صرف 23.11% لوگ وہ ہیں جو کہ ڈپریس نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کی آبادی ہے اس میں یا تو ماڈریٹلی ڈپریسڈ ہیں یا پھر وہ کمپلیٹلی ڈسٹربڈ ہیں یا سیویئر ڈپریسڈ ہیں۔ اسی لیے پاکستان میں سوسائڈ کی پرسنٹیج 9.1% ہے۔ اس میں جو میں پرسنٹیج بتا رہا ہوں یہ وہ پرسنٹیج نہیں ہے جنہوں نے اپنی جانیں لے لیں، یہ وہ پرسنٹیج ہے جنہوں نے اپنی جانیں لینے کی کوشش کی۔ Yes, they had tried to take their lives because they were severely depressed by their actions or by the society or by the government. It is a famous quote کہ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، ایک خاموشی اور دوسرا مسکراہٹ۔ خاموشی اس لیے کہ مسائل نہ ہوں اور مسکراہٹ اس لیے کہ مسائل حل ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ آئیے چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف۔ میں آپ کے سامنے یہاں پہ ڈسکس کروں گا 7 پوائنٹس جن کے ذریعے ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ ان میں پہلا پوائنٹ ہے کہ ہم سب کا بطور مسلمان کی یقین ہے کہ ایوری تھنگ از مارٹل، ہر ایک نے ایک دن جانا ہے۔ تو پھر اگر آپ آج کے دن کو آخری دن سمجھیں تو پھر آپ یقیناً کوشش کریں گے کہ آج کے آخری دن آپ خوش خوش اس دنیا سے جائیں، یعنی آپ ایسے کام کریں کہ آج کے دن جس سے آپ کو دلی سکون اور راحت پہنچے۔ تو پہلی بات اس بات کا یقین کرنا ہے کہ آپ کسی بھی دن دنیا سے جا سکتے ہیں، اس لیے آپ نے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزارنا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ از بی یور سیلف۔ ایک دفعہ ایسا تھا کہ ایک کرو نے جب سوان کو دیکھا تو اس نے یہ سوچا کہ میرا کلر بلیک ہے جبکہ سوان کا کلر وائٹ ہے، یہ کتنا خوش قسمت ہے، کاش میں بھی اس کی طرح ہوتا۔ بعد ازاں جب اس سوان نے اڑتے ہوئے پیرٹ کو دیکھا تو اس نے سوچا کہ مجھے اللہ نے ایک کلرڈ میں رکھا ہے، سنگل کلرڈ، کاش میں بھی پیرٹ کی طرح ہوتا تو مجھے بھی کچھ کلرز مل جاتے۔ اس پیرٹ نے جب وہاں پر چلتے ہوئے مور کو دیکھا تو اس نے سوچا کہ کاش میں مور کی طرح ہوتا، مور کتنا ملٹی کلرز ہے اور جب یہ پر پھیلاتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ جب وہ پیرٹ آ کر مور سے بات کرتا ہے کہ کاش میں بھی تمہارے جیسا ہوتا، تو مور آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں اندر قید ہوں، مجھے لوگ قید کر کے رکھتے ہیں، شاید اس کی وجہ یہ خوبصورتی ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش میں بھی کروہ کی طرح ہوتا، میں بھی کوے کی طرح گاہے بگاہے گھومتا پھرتا رہتا تو مجھے کوئی بھی قید نہ کرتا۔ اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیٹ نہ کریں، آپ جہاں ہیں جیسے ہیں ویسے ہی اچھے ہیں، اس بات کا یقین کر لیں تو آپ خوش رہیں گے۔ تھرڈ پوائنٹ از ٹو ہیو پیشن ٹو گیٹ ہیپینس۔ آپ کو یہ شاید بات سن کر حیرانگی ہوگی کہ کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر پھر بھی خوش رہنے کا جذبہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ خوش نہیں رہ سکتے۔ تو آپ میں اگر خوش رہنے کا جذبہ ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو بھی آپ خوش رہ سکتے ہیں۔ فورتھ پوائنٹ از کہ آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں۔ ایوری مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ اگر آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، اچھے خیالات آپ کے ذہن میں رہیں گے اور پازیٹیو تھنکنگ آپ کے پاس ہوگی تو آپ یقیناً خوش رہیں گے۔ جبکہ اگر آپ ایسے لوگوں میں رہیں جن کے خیالات منفی ہوں یا ان کے خیالات میں ہر وقت دکھ پریشانی ہو تو پھر وہ آپ پر بھی اثر کریں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی صحبت میں ان لوگوں کو رکھیں جو خوش مزاج ہیں۔ The fifth point and the next point is
کہ آپ صرف ان چیزوں کا سوچیں جن پر آپ کا اختیار ہے اور ان چیزوں کا مت سوچیں جن پر آپ کا اختیار نہیں ہے۔ جیسے اگر ایک عام سا شخص ہوٹل میں بیٹھے چائے پیتے ہوئے یہ سوچے گا کہ کس طرح عمران خان ملک کی معیشت کو تبدیل کر سکتا ہے تو آپ کی ابھی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں کو مت سوچیں جس سے آپ پریشان ہوں گے۔ اور کہا گیا تھا کہ مسکراہٹ، ہنسی، تبسم، کہے سب کچھ کھو گئے، ہم بڑے ہو گئے۔ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم صرف اپنا خیال رکھتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے علاوہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اپنی ذات کے علاوہ باقی تمام باتیں کریں اور ہر اینگل کو، ہر بات کو سوچیں اور اس پر اپنا رسپانس دیں۔ 6th پوائنٹ از کہ آپ دوسروں کو خوش رکھ کر بھی خوش رہ سکتے ہیں۔ گیٹ ہیپینس بائی گیونگ ہیپینس۔ اگر آپ دنیا میں دوسروں کو خوش رکھیں گے تو آپ خود بھی یقیناً خوش رہیں گے۔ ایک دفعہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر گزارش کی کہ یہ ساری کی ساری دنیا بہت بری ہے۔ آپ نے کہا بے شک۔ ایک اور شخص جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ساری دنیا بہت اچھی ہے تو آپ نے کہا بے شک۔ ایسے سننا تھا کہ صحابہ کرام تذبذب کا شکار ہوئے اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ نے ابھی بولا کہ ساری دنیا اچھی ہے اور ساری دنیا بری ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا انسان خود ہوتا ہے اس کو ویسی ساری دنیا لگتی ہے۔ جو پہلا شخص تھا اس نے اس لیے کہا کہ ساری دنیا بری ہے کیونکہ اس کے اپنے دل میں میل تھی، جبکہ دوسرے شخص کو دنیا اس لیے اچھی لگی کیونکہ وہ خود اچھا تھا۔ تو آپ جب دوسروں کو خوش رکھیں گے، آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے، انشاءاللہ ان ریورس آپ کو بھی خوشیاں ملیں گی۔ تو گیٹ ہیپینس بائی گیونگ ہیپینس از اندر ون پوائنٹ ٹو بی ہیپی۔ لاسٹ پوائنٹ پر جانے سے پہلے آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری آنے والی ایجوکیشنل موٹیویشنل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اینڈ دی لاسٹ پوائنٹ از پریکٹس گریٹیٹیوڈ۔ جو کچھ بھی آپ کو ملا اس پر کہیں شکر الحمدللہ۔ اپنے پروفیشن کو اپنا پیشن بنائیں، پھر آپ خوش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں پر شکر گزار ہوں تو تب بھی آپ خوش رہ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جس کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں وہی جان سکتا ہے کہ ٹانگوں کا ہونا اور چلنے کے قابل ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں اور جن کا احساس و ادراک ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ تھی میری ویڈیو اباؤٹ ویز ٹو گیٹ ہیپینس۔ اس طرح کی دوسری ویڈیوز بھی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔